کہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا ہے، اس لیے عاشورہ کے روزے کی فرضیت اب ختم کی جا رہی۔ من شاء صامہ ومن شاء لم یصمہ، اس کے بعد سے کہ رمضان کا روزہ رکھنا 30 دن کا ضروری ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی چاہے تو محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھے، اور اگر نہ چاہے تو نہ رکھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن صحابہ کرام ہمیشہ رکھتے رہے۔ 10ویں محرم الحرام کا روزہ ہمیشہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کے گھروں میں بچے بھی روزہ رکھتے رہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں کہ بچے جب روزے رکھتے تھے تو ان کی مائیں گھروں کے اندر کپڑے کا، کاغذ کا، اون کا اور اس طرح کی چیزوں کا گڑیا بنا کر کے، کھلونا بنا کر کے رکھتی تھی۔ جب بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تھے تو کھلونا دے کر کے بہلا دیتی تھی تاکہ بچوں کا روزہ نہ ٹوٹے، وہ روزہ مکمل ہو جائے اور وہ کھیلتے کھیلتے شام ہو جائے اور اپنے روزے کی تکمیل کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام نے بعد میں یہ بات پیش کی کہ اگر ہم 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو اس میں یہودیوں کی موافقت ہے، ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 10ویں کے ساتھ 9 محرم الحرام کا ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی یادگار بھی باقی رہے، شکرانے کا روزہ بھی باقی رہے اور یہودیوں کی موافقت بھی نہ ہو، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ موافقت بھی نہ ہو، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر جو انہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا 10ویں محرم الحرام کا، یہ بھی جاری اور ساری رہے۔ تو یہ محرم الحرام کے 10ویں روزے کا پہلا سبب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس کے ساتھ 9ویں روزہ رکھنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا۔ لیکن اس کے بعد آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ 9ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک پہنچائی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کل 9ویں محرم ہے اور اتوار کو 10ویں ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا گویا کہ ان دونوں حدیثوں کے اعتبار سے مشروع، ان دونوں حدیثوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور دوسری بات جو حدیثوں کے ذریعے سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو سب سے افضل ترین مہینہ ہے، جو اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ مہینہ ہے، وہ یہی محرم کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، جو محرم کا مہینہ۔ تو میرے دینی بھائی اور دوستو، محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں پورے حدیث کے ذخیرے کے اندر یہ 2 باتیں ثابت ہے، بقیہ کوئی تیسری اور چوتھی بات اگر محرم الحرام کے تعلق سے کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذخیرے میں کوئی اور چیز ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی۔ ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، اہل سنت کی بدقسمتی یہ ہے، ہم سنی مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر راہ و رسم کو بہت جلدی اختیار کرنے کی عادت بنا لی۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی قوم کسی کام کو انجام دیتی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے دلائل کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا ہے یا نہیں بیان فرمایا ہے، اس کے پیچھے کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، اس محلے والوں کو دیکھا، اس برادری والوں کو دیکھا، اس قوم کو دیکھا، اس ملک کو دیکھا، اس رنگ کو دیکھا، اس نسل کو دیکھا،
دیکھتے دیکھتے ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے رسم و رواج کو اختیار کر کے دین سے، صراط مستقیم سے، صحیح ایمان سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنا رشتہ اور اپنا ناطہ توڑ لیا۔ محرم الحرام کے مہینے بھی یہی ہو رہا ہے۔ تعزیہ داری امام حسین کی شہادت کے نام پر 10ویں محرم الحرام کو کربلا کے واقعے کو پس منظر بنا کر کے، بیس بنا کر کے ماتم کے جلوس نکالنا اور امام حسین کی شہادت کو لے کر کے، اس واقعے کو لے کر کے ماتم منانا، نوحہ خوانی کرنا اور نہ جانے کون کون سے کام کرنا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول امام حسین کو کون نہیں جانتا ہے؟ امام حسن کو کون نہیں جانتا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اہل بیت کو کون نہیں جانتا ہے؟ صحابہ کرام کو کون نہیں جانتا ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ حضرات کی خدمت میں سورہ توبہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تو انہی صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، انہی صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سابقین اولین جو مہاجرین میں سے ہے، سابقین اولین جو انصار میں سے ہے، اور وہ تمام صحابہ کرام جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اور اپنی خوشی کا، اپنے رضوان کا اعلان فرما دیا اور یہ بھی کہہ دیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ تمام کے تمام جنتی ہے، جن کو شہادت ملی ہے وہ بھی جنتی ہے، اور جن صحابہ کرام کو شہادت نہیں ملی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان تمام صحابہ کرام کے لیے، چاہے وہ بڑے صحابہ ہوں، چاہے پہلے اسلام لانے والے ہوں، چاہے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے غیر اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے صحابہ کرام میں مرد حضرات ہوں، چاہے عورتیں ہوں، امت کی مائیں اور بہنیں ہوں، یا وہ تمام صغار صحابہ ہوں، چھوٹے صحابہ ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جن کی نگاہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، یا وہ صحابہ کرام ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری مرحلے میں، آخری لمحے میں اسلام لائے اور ان کو یہ موقع نصیب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ملا، تو یہ سب کے سب جنتی، سب کے سب جنتی ہے۔ اللہ نے اعلان کیا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی اور اس جنت میں یہ صحابہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی، قربانیوں کے بدلے میں اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی کسی قوم نے نہیں پیش کیا، اور تاریخ کے صفحات میں آج تک کسی نے یہ قربانی نہیں پیش کی، اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی یہ قربانی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک مثال ہے۔ صحابہ کی صفوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام، جب بھی ان کا نام آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے کہ ابوبکر صدیق نے اپنی جان پیش کر کے میری مدد کی ہے، ابوبکر صدیق نے ضرورت پڑی ہے تو مال پیش کر کے مدد کی ہے، ابوبکر صدیق نے ضرورت پڑی ہے تو اپنے گھر اور بار کی قربانی پیش کر کے دین کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تمام صحابہ کرام کا یہی عالم تھا، ان کی زندگی میں قربانیوں کی یہی مثال تھی۔ اللہ کے نبی نے جہاں بھی صدا لگائی، جہاں بھی آواز دی، یہ صحابہ کرام پہنچے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
کتنے لوگ ہیں جو بدر کی لڑائی سے لے کر کے، احد کی لڑائی سے لے کر کے، خیبر کی لڑائی سے لے کر کے، خندق کی لڑائی سے لے کر کے، فتح مکہ کی لڑائی سے لے کر کے، اور بعد کے ادوار میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی زندگیوں میں آنے والی لڑائیوں اور جنگوں میں وہ لوگ اسلام کے لیے شہید ہو گئے، ان ناموں کو گنایا نہیں جا سکتا۔ آپ پڑھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے صحابہ کرام نے، مردوں نے، خواتین نے، ماؤں نے اور بہنوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ شہادت کا مقام اور مرتبہ کوئی نیا نہیں ہے جو کربلا کے میدان میں اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، بہت سارے صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ امام حسین ہماری آنکھوں کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اور آپ کے جگر کا وہ ٹکڑا ہے جن کو امت کی تاریخ سے، اسلام کی تاریخ سے، صحابہ کی تاریخ سے، ملت کی تاریخ سے، حق کے لیے قربانیاں دینے کی تاریخ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جن کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بیان فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، کہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنتیوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار ہوں۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ امام حسن کی شہادت کا کوئی نام نہیں لیتا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں کرتا، عثمان غنی کی شہادت کا ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بدر میں شہید ہونے والوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہزاروں صحابہ کرام کی قربانیوں کا ہمارے یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم اکیلے کربلا کے واقعے کو یاد کرتے، یہ تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ قیامت میں اس بات کو بھی پوچھا جائے گا، قیامت میں اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، قیامت میں اس کے بارے میں بھی ہماری اور آپ کی بات پرسو ہوگی کہ مسلمانوں، تمہیں اللہ رب العالمین نے عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا کہ ایک واقعے کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر کے، غلو آمیز رنگ دے کر کے اسے مسلمانوں کی تاریخ کا عنوان بنا دیا، اور دوسرے واقعات کو جو اس سے پہلے بھی ہے اس کو ہم نے پس منظر سے ہٹا دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو صحیح تاریخ پڑھنا، صحیح واقعات پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، سنی مسلمانوں کی تعزیہ داری کا رسم و رواج، ماتمی جلوس کا رسم و رواج، یہ دنیا میں اہل سنت میں کسی بھی فرقے کے یہاں جائز اور درست نہیں ہے۔ میں پورے دلیل کے ساتھ، پورے عزم اور ہمت کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کے درمیان بیان کر رہا ہوں۔ تمام سنی مسلمان اس بات کو سن لے، اہل سنت کے تمام فرقے جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، امام شافعی کو ماننے والے ہیں، امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے ہیں، امام مالک کو ماننے والے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے اس ملک میں امام احمد رضا کو ماننے والے ہیں، کسی کے یہاں بھی اہل سنت کے کسی فرقے کے یہاں تعزیہ بنانا، تعزیے کی طرف دیکھنا، تعزیے کی جلوس کو نکالنا اور محرم کے نام پر، 10ویں محرم الحرام کے نام پر وہ تمام کام کرنا جو آج کیے جاتے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں۔ تمام لوگوں کے یہاں یہ فتوے ہیں، یہ ڈھکوسلے بازیاں بدقسمتی سے ان لوگوں نے بنا لیے ہیں جنہوں نے دین کو بزنس بنا لیا ہے، جنہوں نے دین کو کھلونا بنا لیا ہے، جنہوں نے دین کے نام پر گورکھ دھندوں کو رواج دیا ہے، اور یہ دھندے اسی وجہ سے بند نہیں ہو رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑے بڑے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو سنت کو زندہ کرنا ہے، روزے کی سنت کو زندہ کرنا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام شیعوں کا تھا،